بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 124 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے. خلاصہ تفسیر ہیڈنگ ہے، پیج ہے 88، معرف القرآن جلد نمبر 2 اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورۃ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر ہے 68. ناظرین، ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. کمر سے اٹھ کے تیغے جاں ستاں آتش فجاں کھولی. سبق آموز تابانی ہوں انجم جس کے جوہر سے. رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا. تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے. بجھائے خواب کے پانی نے انگر اس کی آنکھوں کے. بجھائے خواب کے پانی نے اخگر اس کی آنکھوں کے. نظر شرما گئی ظالم کی درد انگیز منظر سے. پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے. خلاصہ تفسیر وی لاگ نمبر 124، 5ویں اور آخری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ طریق یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانہ کے بعد اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوئے، پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان طریقوں پر کسی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی خلاف عقل بات منہ سے نکالتے ہو اور پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، گو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر نتیجہ غلط نکالتے تھے. مراد اس سے خوارق ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقعہ کے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقعہ کے ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوارق والا اعلیٰ یا ابن اعلیٰ ہوگا، لیکن ایک مقدمہ منشا اشتباہ تو تھا، اس لیے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے. جب اس میں تمہاری غلطی ظاہر ہو گئی، سو ایسی بات میں پھر کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، کیونکہ اس دعوے کے لیے تو کوئی سبب اشتباہ کا بھی تمہارے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. جب تم ایسے بے سروپا دعویٰ کرتے ہو جس سے علم بھی مثل عدم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان کے طریق کو سنو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے. سو یہود اور نصارہ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی. ہاں، بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے وقت میں ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالی حامی ہیں ایمان والوں کے کہ ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے. سبحان اللہ. ناظرین، آج کی 5 قسطیں کمپلیٹ ہوئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے ساتھ حاضری ہوگی. ہوئے جب مصطفیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ، نہ تھی جن کی
کوئی اوقات وہ بھی معتبر نکلے، شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، دل مضطر ہوا خوشتر، علم ٹوٹے ضرر نکلے، شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، دل مضطر ہوا خوشتر، علم ٹوٹے ضرر نکلے، اندھیرے سے اجالے کا سفر ہے اس تعلق میں، جو تھے گمنام ان کے در سے بن کے نامور نکلے، نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی، شفا جاگی، بجھے شعلے بسے جلوے، گہر و بر سے شرر نکلے،